واٹس ایپ دنیا کی مشہور ترین سوشل ایپ. اب دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، آپ منٹوں سیکنڈوں میں اپنی پکچرز، اپنے ڈاکومنٹس دنیا کے کسی دوسرے کونے میں شیئر کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نے پوری دنیا کے لوگوں کو آپس میں جوڑ رکھا ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ واٹس ایپ کو بنانے والا کبھی ایک سویپر ہوتا تھا؟ جی ہاں، واٹس ایپ کو بنانے والا کسی زمانے میں ایک سویپر ہوتا تھا. تو کیسے سویپر ایک کتنی بڑی ایپ کا مالک بن گیا؟ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آنے والے تمام معزز دوستوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ بھی دنیا میں چھپی موٹیویشنل سٹوریز کو سن سکیں اور ان سے سبق سیکھ سکیں. تو چلتے ہیں آج کی موٹیویشنل سٹوری کی طرف. واٹس ایپ کو بنانے والے کا نام جان کوم تھا. جان کوم ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوا تھا جو انتہائی غربت کی زندگی بسر کر رہے تھے. ان کی غربت کی زندگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گرمیاں تو ان کی بہت اچھے سے گزر جاتی تھیں، لیکن سردیوں میں ان کے پاس سونے کے لیے کمبل تک دستیاب نہیں تھے. جان کوم یوکرین میں پیدا ہوا تھا. 1992 میں یوکرین میں یہودیوں پر ظلم و ستم عروج پر تھا. جس سچویشن کو دیکھتے ہوئے اس کی ماں نے اس ملک سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر اس کے باپ نے اپنا ملک چھوڑنے سے انکار کر دیا. ماں نے اپنے بچے کا ہاتھ تھاما اور امریکہ کی طرف سفر شروع کر دیا. امریکہ میں ان کا پہلا ٹھکانہ کیلیفورنیا تھا. امریکہ میں ان کے پاس گھر نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. امریکہ میں سالوں سے اسٹیم فوڈ کے نام پر اول درجے کے غریب افراد کو کھانا مہیا کیا جاتا ہے. یہ ایک فلاحی ادارہ ہے جس کی مختلف برانچز امریکہ کے مختلف حصے میں ہیں. انہوں نے شروع میں وہاں سے کھانا کھانا شروع کیا اور اپنی لائف کو آہستہ آہستہ آگے بڑھانے لگے. جان کوم کو اس کی ماں چھوٹے موٹے کام کر کے پڑھانا شروع کر دیا اور جان کوم کے پاس اس ٹائم واحد آپشن بس پڑھائی تھا. غربت اس عروج پر تھی کہ یہ لوگ خیرات کا کھانا کھانے پر مجبور تھے. دن گزرتے چلے جا رہے تھے. اس کی ماں چھوٹے موٹے کام کر کے اس کے پڑھائی کا خرچہ اٹھا رہی تھی. جان کوم اب کافی بڑا ہو چکا تھا. جان کوم نے اپنی پڑھائی کے ساتھ پارٹ ٹائم ایک مال میں سویپر کی جاب شروع کر دی کیونکہ اب اس کے اخراجات کافی زیادہ ہو چکے تھے جو کہ اس کی ماں پورے نہیں کر پا رہی تھی. اس کی گریجویشن کمپلیٹ ہو چکی تھی اور یہ ویب ڈیولپمنٹ کا کام بھی جانتا تھا. اس نے یاہو کو جوائن کر لیا. یاہو میں اس نے 2 سال کام کیا. 2 سال بعد اس نے فیس بک جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن فیس بک نے اسے جاب دینے سے انکار کر دیا. یہ دوبارہ یاہو میں چلا گیا اور وہاں پہ کام کرنے لگا. انہی دنوں اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ کوئی ایسی ایپ بنائی جائے جو کہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکے، تمام دنیا کے لوگوں کو جوڑ سکے، وہ منٹوں سیکنڈوں میں اپنے ڈاکومنٹس ایک کونے سے دوسرے کونے میں شیئر کر سکیں. بعد میں اس نے یہ اپنا آئیڈیا اپنے ایک دوست کے ساتھ بھی شیئر کیا اور یہ اس ایپ پر پورے 2 سال کام کرتے رہے. آخر کار جان کوم اور اس کا دوست ایک منفرد ایپ دنیا کے سامنے لانے میں کامیاب ہو گئے. دیکھتے ہی دیکھتے واٹس ایپ کی شہرت آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی. اس کو دیکھتے ہوئے مختلف کمپنیوں نے جان کوم سے رابطہ کیا اور واٹس ایپ کو خریدنے کے لیے اپنا انٹرسٹ شو کیا، لیکن جان کوم مسلسل انکار کرتا رہا. 2014 میں فیس بک نے جان کوم سے رابطہ کیا. جان کوم پہلے تو بہت زیادہ ہنسا اور پھر اس سے ہنسنے ہنسنے میں ہی فیس بک کو ہاں کہہ دی. لیکن جان کوم نے فیس بک کے سامنے ایک منفرد شرط رکھ دی. اس نے کہا کہ میں یہ کانٹریکٹ اسٹیم فوڈ کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کے سائن کروں گا. پہلے تو فیس بک نے اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن بعد میں فیس بک کو جان کوم کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے. یہ معاہدہ اسٹیم فوڈ کے ویٹنگ ایریا میں آخری چیئر پر بیٹھ کے ہوا تھا. اس معاہدے میں جان کوم نے 19 بلین میں واٹس ایپ کو فیس بک کے آگے فروخت کر دیا تھا.
جان قوم جب اپنی ماں کے ساتھ غربت کی زندگی بسر کر رہا تھا تو اسٹیم فوڈ سے اکثر کھانا کھانے آتا تھا. وہاں پر موجود ریسیپشن پہ لڑکی اسے عجیب نظروں سے دیکھتی تھی اور کہتی تھی کہ آپ لوگ کب تک خیرات کے پیسوں سے پلو گے, کب آپ جاب شروع کرو گے. اس دن جان قوم نے 19 ملین کا چیک لیا اور ریسیپشن پہ لڑکی کے پاس گیا اور اس کے سامنے جا کے بولا, آئی گاٹ اے جاب. شاید جان کام کی زندگی کا سب سے حسین ترین دن تھا وہ, جس دن اس نے فلاحی ادارے کی بلڈنگ میں ویٹنگ ایریا کے میں بیٹھ کر یہ کانٹریکٹ سائن کیا تھا. دوستوں, آئیڈیا میں بہت بڑی پاور ہوتی ہے. ایک آئیڈیا آپ کی پوری زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے. آپ کے ذہن میں آنے والے 11 آئیڈیاز میں سے ایک آئیڈیا ایسا ہوتا ہے جو کہ صرف آپ کو آتا ہے, اور وہ آئیڈیا ایسا آئیڈیا ہوتا ہے اگر آپ اس پر کام کریں تو آپ کی زندگی پوری طرح سے بدل سکتی ہے. امید کرتا ہوں آج کی موٹیویشنل سٹوری آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.